بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی۔ اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے، یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا، ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو۔ پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا، اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ باغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے، اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے۔ پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے، قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے ہوں، ہاتھ پاؤں کالے۔ جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے۔ جھول کا پتہ نا جھول کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس کو ہٹانا۔ اسی طرح بازو کے سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے، اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر۔ اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی ہوں، اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں، اور ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے،
تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں۔ اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے، یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں، حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی۔ تو ہم دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے، اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی، میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے۔ یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ ساتھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے، یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو، یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو، اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں۔ خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، ٹھیک ہے، اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں، کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، سپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں۔ ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے، وہ کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی، تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں، وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں، اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھی تھی، پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا، اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے۔ اچھا اس کے ایسی یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی، ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں، تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں۔ تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد۔ پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا کام خود کریں۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی۔ پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے۔ پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جول وغیرہ کو اپنے دروازے میں باہر رکھ دیتا ہے۔ اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے۔ ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے۔ نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھو نماز پڑھتا کہ نہیں۔ اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں۔
اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسے صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا ہو. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی بھی ہو سکتی، اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. تو چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے. تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی. یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے. تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ اب انشاءاللہ ایک شارٹ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کو آرام پہنچایا جا رہا ہے. جی شاباش. آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے، یہ درست نہیں. اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر گھر نہ کرتا جائے انسان، بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے. گھر گھر کرنا کر یعنی اس کو کر کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے تو اس سے اس کی شارک کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے، وہ تڑپے، بکری کو کوئی تکلیف نہیں، بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا، بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن نہیں. جب شارک کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا، کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. ٹھیک. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، چاروں پاؤں کھلے ہوں، رسی نہ بندھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی.
کہ آپ ان کے پاؤں پکڑے، لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں۔ بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں، بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے۔ تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ دو بڑی شرائط ہے ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا۔ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، جس کا خون بہ جائے، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے، اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا، اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے۔ یہ 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے۔ جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی جائے اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیے۔ اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، نہیں ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں، قصاب کو نہیں دے سکتے۔ قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی، اور بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کے جھول اور کھال کو صدقہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ پھر گوشت سے متعلق کچھ احکامات ہیں۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ کچھ لوگ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے جبکہ خود کھانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی کھانا لازم ہے اس دن روزے کا ثواب نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگا روزہ۔ پھر قربانی کا گوشت پکوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یہ گوشت پکاؤ۔ صوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے، یعنی 8 دن سفر میں لگے شاید، تو اس سارے عرصے میں راستے میں بھی کھاتے نہیں، اس طرح پکایا گیا ہوگا کہ وہ خراب نہ ہو، یعنی کئی دن تک کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ بنا کے پی سکتے ہیں، اس کو جتنی بھی ریسیپیز آپ کو آتی ہیں ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کھانا اس میں سے منع نہیں۔ لیکن یہ نہ کرے کہ لیگز اپنے لیے رکھ کے ان کو روسٹ کروا لیں اور باقی جو ہے جو آگے پیچھے کا ہے وہ ربز وغیرہ ہے وہ تقسیم کر دیں۔ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے سب کے برابر ٹکڑے ہونے چاہیے، اللہ یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو سب کو جمع کر کے کھا پی رہے ہیں تو پورا بکرا اگر گھر میں ہی دعوت میں کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جیسے بھی چاہیں پکائیں، لیکن تقسیم کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت خود رکھ لیا جائے اور ایسا ویسا بس غریبوں کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، پھر حضرت علی کے سپرد کر دیے، اور جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نہر کر دیے۔ 100 اونٹ قربان کیے تھے آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا۔ 63
جانوروں سے ہر ایک کی ایک ایک بوٹی لانے کا حکم دیا. انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا. بڑی ہوگی ہنڈیا بھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں نے قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ بھی پیا, اور پھر جو صوبان نے پکایا تھا وہ ساتھ بھی لے گئے اور رستے میں بھی کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم بھی کیا کرتے تھے. عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ایک اور آدمی منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے, اور تقسیم میں ایک تو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا ہوتا ہے, یعنی گفٹ کے طور پر دینا, اور ایک صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے, یعنی غریبوں کو دینا. آپ نے فرمایا خود کھاؤ, ذخیرہ کر لو اور صدقہ کرو, یعنی 3 حصے بن جاتے ہیں نا ایک طرح سے. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا, یہ 3 الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں. پھر قربانی کے جو جانور ہیں جیسے اونٹ وغیرہ ہیں تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے, تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے, سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں. ثواف کا ایک معنی صف میں اور ایک کیا گھٹنا بندھے ہوئے, جیسے اونٹ کو ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ, نہیں جو سوال نہیں بھی کرتے ان تک بھی پہنچاؤ. کچھ ایسے تو فقیر خود ہی آ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ گھروں میں اتنا نہیں مانگتے, تو ان کو بھی دینا ضروری ہے. اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے. پھر سورۃ الحج 28-29 میں بھی فرمایا کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو اس میں بھی کیا ہے, کلو منہا خود کھاؤ اور اطعموا کھلاؤ, کس کو, البائس الفقیر تنگ دست محتاج کو. پھر اسی طرح لوگوں کا جب جمگٹا ہو جائے تو پھر تقسیم کر دینا چاہیے سارا کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قربانی کے دن ایک قافلہ آ گیا, تو آپ نے فرمایا 3 روز تک کا گوشت رکھو, باقی جو بچے صدقہ کرو, یعنی بہت زیادہ اپنے لیے مت رکھو, صرف 3 دن تک جو کھا سکتے ہو بس وہ رکھو. تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے, ضرورت مندوں کی کثرت کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا, اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا, اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی رکھنے کی. مثلا اگر اس سال سیلاب ہے اور سیلاب زدگان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہاں زیادہ دے دینا چاہیے اور خود کم کھانا چاہیے, اپنے ذخیرہ کرنے کے لیے کم رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر آس پاس بھوک اور مفلسی ہو, غربت ہو, فقر ہو, تو اس صورت میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے, اپنے فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے. سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو. یہ کس صورت میں, جب غریب فقیر بہت ہو. دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا, کہ 3 دن تک بس قربانی کا گوشت رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کھاؤ, کھلاؤ اور جمع کرو, کیونکہ اب اس سال اس طرح لینے والے لوگ نہیں ہیں. تو حالات کے بدلتے ہوئے احکام بھی بدل گئے. فرمایا پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو, اور اس سال وہ تنگی نہیں ہے تو اس لیے کھا بھی سکتے ہو, دے بھی سکتے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ. چنانچہ ہم نے کھایا اور زاد راہ کے لیے بھی رکھا. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا. ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا, جب واپس آیا تو بقرعید کو بھی کچھ دن گزرے تھے, تو میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چقندر لے کر آئی. میں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ آپ نے اس کے بعد اجازت دے دی تھی. تو میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو بھیجا جو ایک بدری صحابی تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی شخص سے مسئلہ پوچھ کر آئے. تو جب وہ کسی سے پوچھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی تھی. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے, اور جب تک چاہے انسان ذخیرہ کرے, اس کے لیے کچھ دنوں کی یا مہینوں کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی. برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، یعنی اپنے عبرت کے لیے جایا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر ممانعت کی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی، اور آج بھی اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں جو ممانعت کے وقت کے تھے تو پھر ہم خود سے خود اپنے لیے ممانعت کر لیں۔ عابس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا گیا تھا جس سال قحط پڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ رکھنے کی بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور ہم اسے 15 دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کی کیا مجبوری تھی، 15 دن تک آپ لٹکائے رکھتے؟ اس پر ام المومنین ہنس پڑی، فرمایا آل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ یعنی ہمارے پاس ہوتا ہی کب تھا، تو قربانی کا موقع ایسا ہوتا تھا کہ جس میں ہم اس کو کچھ زیادہ دن تک لے چلتے تھے۔ آپ اس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم 1 ماہ تک قربانی کے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑتے تھے اور آپ کھا لیا کرتے تھے۔ اس وقت گوشت پریزرو کرنے کے طریقے اور تھے، بعض لوگ دھوپ میں سکھاتے، بعض نمک لگا کے اس کو پریزرو کر دیتے، شاید سرکہ لگا کے بھی، اللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ دیر تک کھانے کی دلیل ملتی ہے۔